اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی نظر چند ملفوظات پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور قطب الاقطاب محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اللہ کے ہو جاؤ، تقوی ضروری سمجھو، اپنے نفس کا ساتھ نہ دو، صبر کا دامن تھام لو، اللہ کے طلبگار بن جاؤ، غرور سے باز آ جاؤ، ظاہر کی آراستگی پر اکتفا نہ کرو، طرح طرح کے کھانے کھا مگر زہد کے ہاتھ سے نہ کہ رغبت کے ہاتھ سے، قسم قسم کے کھانے کھا مگر تیرا دل حق تعالی کے ساتھ رہے تو کھانوں کی خرابی سے محفوظ رہے گا، اگر طبیب کے ہاتھ سے کھائے گا۔ تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے، تم امانت کھو بیٹھے، تمہارے درمیان سے رحمت اور شفقت اٹھ گئی، شریعت کے احکام تمہارے پاس امانت تھے جن کو تم نے چھوڑ دیا۔ افسوس، اگر تو امانت کی حفاظت ضروری نہ سمجھے گا تو ان قریب تیری آنکھ میں پانی اتر آئے گا۔ حق تعالی اپنی رحمت کا دروازہ تجھ پر بند کر دے گا۔ اپنے سروں کو اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے جھکانے سے محفوظ رکھ، اندھے پن اور غفلت کے ساتھ لوگوں سے میل جول مت کر، بلکہ بصیرت اور علم و بیداری کے ساتھ ان سے مل۔ اگر ان کی طرف سے کوئی اچھی بات تجھے ملے تو اختیار کر لے، بری بات ہو تو اس سے خود بھی اجتناب کر اور ان کو بھی روک۔ افسوس، تو کس قدر تاویلیں کرتا اور وجوہ جواز ڈھونڈتا ہے، اپنے نارو افعال کی تاویلیں کرنے والا بد عہد باغی ہے۔ عزیمت جاتی رہی اور اس کے اہل بھی جاتے رہے، یہ زمانہ رخصتوں کا رہ گیا نہ کہ عزیمتوں کا، یہ زمانہ دوغلی بات اور نفاق اور دوسروں کے مال لینے کا رہ گیا۔ بہت سے لوگ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام نیک کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں، خالق کے لیے نہیں کرتے۔ اس دنیا کا بڑا حصہ مخلوق ہی مخلوق بن گیا۔ تم سب مردہ دل ہو، زندہ نفس ہو، زندہ خواہش والے ہو، طالب دنیا ہو۔ دل کی زندگی اس میں ہے کہ مخلوق کے خیال سے نکل جائے اور باطنی طور پر اللہ سے وابستہ ہو جائے۔ یہاں صورت اختیار نہیں، قلب کی زندگی حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، ممانعت پر پابند رہنے اور مصائب پر صبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مالدار بننے کی تمنا نہ کر، بو الحفظ مت بنو۔ علم بغیر عمل کے مفید نہیں۔ کما اپنے کسب کے ذریعے سے، مت کما اپنے دین کے ذریعے سے۔ کما اور کھا اور اس سے دوسروں کی غمخواری بھی کر۔ اللہ کا شکوہ بندوں سے نہ کر، اللہ سے ڈرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کے دروازے کو
جب تک وہ کھلا ہوا ہے۔ لوگو بنا لو جو کچھ توڑ چکے ہو، دھو لو جس کو گندا کر چکے ہو، سنوار لو جس کو بگاڑ چکے ہو، صاف کر لو جس کو میلا کر چکے ہو، لوٹا دو جو کچھ لے چکے ہو۔ وائز بننا زیبا نہیں جب تک اپنے باطن کے اعتبار سے سب کچھ چھوڑ نہ دے۔ کامل ہمیشہ محروم رہتا ہے، پشیمانی کی رسی اس کی گردن میں ہوتی ہے۔ بدکاروں کی صحبت سے پرہیز رکھو، اللہ سے شرماؤ، غفلت میں نہ پڑے رہو۔ شریعت پر عمل کرنے سے ہی روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ طلب کرو یا نہ کرو، رزق مقدر ضرور ملے گا۔ احمقوں کی صحبت بڑی نقصان دہ ہے۔ اگر تو جاہلوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اپنی جہالت تجھ تک بھی پہنچے گی۔ اپنی حقیقت کو پہچانو، قلب کے عمل کے بغیر زبانی علم تجھ کو حق کی طرف ایک قدم بھی نہ چلا سکے گا۔ رفتار قلب ہی کی رفتار ہے، بشرطِ اعضاء سے شریعت کی حدود کی مخالفت ہو۔ جس نے اپنے اعمال مخلوق کے لیے کیے، ان کا کوئی عمل نہیں۔ اعمال خلوتوں میں ہی ہوتے ہیں، جلوتوں میں نہیں ہوتے، بجز فرائض کے کہ ان کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اگر بنیاد کو مضبوط کرنے میں کوتاہی ہو چکی تو اوپر کی عمارت کی مضبوطی بے سود ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو اور اوپر کی تعمیر میں خرابی آ جائے تو تعمیر کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اعمال کی بنیاد توحید و اخلاص ہے۔ جس کے پاس توحید و اخلاص نہ ہو اس کے پاس کوئی عمل نہیں۔ ریاکار کا کپڑا صاف ہے، دل گندا ہے۔ مباح چیز کو ترک کر کے زاہد بنتا اور کمائی کرنے میں کاہل رہتا ہے۔ دین کے ذریعے سے کماتا ہے اور کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا۔ عوام سے اس کی حالت پوشیدہ ہے مگر خواص سے مخفی نہیں۔ اس کا سارا زہد اور ساری طاعت ظاہر ہی میں ہے۔ اس کا ظاہر آباد ہے اور باطن ویران۔ اللہ کی اطاعت قلب سے ہوتی ہے، صرف قالب سے نہیں۔ تیری زبان پرہیزگار ہے مگر دل بدکار۔ تیرا ظاہر مسلمان ہے مگر دل کافر۔ تیرا بیرون موحد ہے مگر باطن مشرک۔ تیرا زہد ظاہر میں ہے، تیرا دین ظاہر میں ہے لیکن تیرا باطن خراب ہے، جیسے بیت الخلا۔ پر کلی مومن اول اپنے باطن آباد کرتا ہے پھر ظاہر کو بناتا ہے۔ جیسے مکان بنانے والا پہلے اندرون حصہ بناتا ہے پھر اندرونی تعمیر سے فارغ ہو کر دروازہ بناتا ہے۔ ایمانداروں کی آزمائش ہوتی ہے، خدمت کرو گے مخدوم بن جاؤ گے۔ عبادت میں تکلف نہ برتو، افسوس کہ تو حافظ قرآن بنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حافظ بنتا ہے اور اس کی عملی موافقت نہیں کرتا، دوسروں کو حکم دیتا ہے خود نہیں کرتا۔ تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو خود نہیں کرتے؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ کیوں دعویٰ کرتے ہو ایمان کا حالانکہ تم خود مومن نہیں؟
بغیر عمل کے تحصیل علم میں عمر ضائع نہ کر، شریعت کی حدود کی حفاظت کرو۔ عارف مصیبتوں میں مبتلا رہ کر بھی دم نہیں مارتے، شریعت پر عمل کرنے سے ہی حقیقی تصوف حاصل ہوتا ہے۔ اول ظاہری فقہ حاصل کر، پھر باطنی فقہ کی تحصیل کے لیے عزلت اختیار کر۔ تونگری کی طلب چھوڑ دو، تونگر بن جاؤ گے۔ اے علم کا دعویٰ کرنے والے مولوی، اللہ کے ڈر سے تیرا رونا کہاں گیا؟ تیری طرف سے گناہوں کا اقرار کہاں گیا؟ شب و روز اللہ کی اطاعت میں بسر کرنا کیا ہوا؟ تیری نفس اپنے نفس کو ادب آموزی کدھر گئی؟ تیری توجہ کا پورا مرکز امامہ، کھانا پینا، نکاح، مکان، دکان اور دنیا کے ساتھ تعلق ہی رہ گیا۔ اپنی توجہ کو ان تمام چیزوں سے الگ کر لے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز تیرے نصیب میں ہوگی تو اپنے وقت پر خود تیرے پاس آ جائے گی۔ علماء، صلحاء اور اولیاء پہاڑوں کی طرح ہیں جن کو آفاق و مصائب کی آندیاں نہ ہلا سکتی ہیں نہ اکھاڑ سکتی ہیں۔ وہ توحید کے مقام سے ہلتے ہی نہیں۔ مالدار اور فقیر کے درمیان امتیاز نہ رکھو۔ عامل بن جاؤ، جان بوجھ کر جاہل نہ بنو۔ عالم بعمل اللہ کا نائب ہے۔ بندہ کے دل کی آبادی اسلام ہے۔ تم نفس کی دنیا کے اور خواہش کے بندے ہو۔ عبادت پر گھمنڈ نہ کرو۔ تمہارے اقوال ہیں، افعال نہیں، اور افعال ہیں تو ان میں توحید و اخلاص نہیں۔ دنیا سے کچھ بھی محبت رکھو گے تو ہرگز فلاح نصیب نہ ہوگی۔ جہاد باطن جہاد ظاہر سے زیادہ سخت ہے۔ روزہ دار بن کر دن کو بھوکے پیاسا رہنا اور شام کو مال حرام سے افطار کرنا کیا کارآمد ہوگا؟ حرام خور، تم دن میں اپنے آپ کو پانی سے پینے سے روکتے ہو اور افطار کے وقت ہے تو مسلمان کا خون سے افطار کرتے ہو۔ تم سیر ہو کر کھاتے ہو حالانکہ تمہارے پڑوسی بھوکے ہوتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہو مسلمان ہونے کا۔ میں کہتا ہوں یا تو اسلام کی جملہ شرائط کے پابند بنو، ورنہ مسلمان ہونے کا زبانی دعویٰ مت کرو۔ تو مخلوق کی غم خواری کر، اللہ اپنی رحمت سے تیری غم خواری کرے گا۔ تو زمین والوں پر رحم کر، آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا۔ برداشت اور قطع شر کی عادت ڈال۔ تم نے خدا کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ تجھے اعتبار ہے اپنے نفس پر، مخلوق پر، روپیہ پر، تجارت پر، شہر کے حاکم پر؟ جس چیز پر تیرا اعتبار ہو وہی تیری معبود ہے۔ جس سے تجھے خوف یا طمع ہو وہی تیرا معبود ہے۔ جس کو تو نفع نقصان پہنچانے والا سمجھے وہی تیرا معبود ہے۔ واعظ مت بن ظاہر کو خوبصورت بنا کے جبکہ تیرا باطن بگڑا ہوا ہو۔ ریاکار منافق دین سے دنیا کمایا کرتے ہیں اور باوجود نااہل ہونے کے نیکیوں کی سی صورت بناتا، ان جیسی باتیں کرتا
اور ان کا سا لباس پہنتا ہے، حالانکہ ان جیسے کام نہیں کرتا۔ کوشش تو کر، مدد کرنا اس رب کا کام ہے۔ اس سمندر میں ہاتھ پاؤں مار، موجیں تجھے اٹھا کر اور پلٹے دے کر کنارے تک لے آئیں گی۔ نصیحت وہی کارگر ہوتی ہے جو عمل کی زبان سے ہو۔ حضور غوث پاک حضرت قطب الاقطاب محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کرامی بلا مبالغہ لاکھوں ہیں، اور ہر نصیحت کے اندر حکمت و معرفت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ میں نے بطور نمونہ چند کلمات نقل کیے ہیں۔ آپ کے مواعظ و حکم کا بہت ہی قیمتی ذخیرہ حضور غوث پاک کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ سب جزء جان بنانے کے قابل ہیں۔ اس سے زیادہ میں اس وقت حضور غوث پاک کے ملفوظات بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی دوسری نشست میں آپ سے حضور غوث پاک کے اور ملفوظات اور ان کے فرمودات بیان کیے جائیں گے۔ اب میں سید حکیم سید محمد عمران المدنی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ میری اور پوری امت مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، رنج سے، آلام سے، فکروں سے اور فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہم سب پہ کرم فرمانا۔ یا پروردگار آپ ہمارے ہو جائیں، ہمیں اپنا بنا لیں، اپنی رحمت کے دروازے ہم پہ اور پوری امت مسلمہ پہ کھولی رکھیے۔ یا پروردگار جل شانہ کرم فرمائیے، فضل فرمائیے، رحمت فرمائیے، عنایت فرمائیے۔ اپنا اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں والین عشق و محبت عطا فرمائیے۔ یا پروردگار جل شانہ ہمیں پنجتن پاک کے وسیلے سے ہر نعمت عطا فرمائیے۔ ہمیں صحابہ کرام و اہل بیت کے وسیلے سے تمام نعمتیں عطا فرمائیے۔ یا پروردگار ہم پہ کرم کیجئے، ہمارے والدین پہ کرم کیجئے، ہمارے بیوی بچوں پہ کرم کیجئے۔ یا اللہ ہم سے محبت کرنے والوں پہ کرم کیجئے۔ یا اللہ ہمارے بارے میں چھپ کے دعائیں کرنے والوں پہ کرم کیجئے۔ یا پروردگار جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان سب پہ کرم کیجئے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمارے شر سے ہر کسی کو محفوظ فرمائیے اور ہر کسی کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے تلے جمع فرما کے اپنا دیدار عطا فرمائیے۔ یا پروردگار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے انور سے ہمیں حوض کوثر کے جام عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا خادم بنائیے۔ یا اللہ کرم فرمائیے، فضل فرمائیے، رحمت فرمائیے، عنایت فرمائیے۔ اپنا اور ہمارے حبیب، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں والہانہ عشق و محبت عطا فرمائیے۔ آمین اللہم آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔